بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تاریخ بڑی خوشی کی اور پرمسرت پر نور تاریخ ہے، اور ہماری عیدوں میں سے ایک عید ہے 27 رجب، ہماری عیدوں میں سے ایک عید ہے، اس لیے کہ آج لیلۃ المبعث ہے، اور ایک روایت کی بنیاد پر لیلۃ المعراج بھی ہے۔ زیادہ تر جو روایات ہمارے یہاں ہیں وہ لیلۃ المبعث کے لیے ہیں، لیکن ہمارے اہل سنت بھائیوں کے یہاں آج کی رات لیلۃ المعراج بھی ہے، اور ہم بھی مسلمان ہیں تو یہ دو مناسبتیں آج ہیں، لیلۃ المبعث بھی ہے اور لیلۃ المعراج بھی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اپنے بھائیوں کو اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور جو میرے سے کم عمر ہیں ان کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے ہوئے، اور جو بزرگ ہیں ان کے ایک اسٹوڈنٹ اور ایک طالب علم ہوتے ہوئے، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے اس لفظ کو سمجھ لیا کریں کہ جو مناسبت ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مناسبت کچھ اور ہوتی ہے، بیان کچھ اور ہوتا ہے، لیکن گزارش میری سب سے یہی ہے کہ جو مناسبت ہو وہی بیان ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو صحیح دین دے کے جائیں، ہم اپنے معاشرے کو صحیح دین دے کے جائیں اور ان کو صحیح بات بتا کے جائیں۔ لیلۃ المبعث کا مطلب یہ ہے، لیل کہتے ہیں رات کو، مبعث یہ ماشاءاللہ آپ تو عربی زبان سے واقف ہیں، بعثا یبعثو باعث، سمجھ رہے ہیں؟ تو جیسے امام حسین نے بھی خط لکھا، انی باعث الیکم، میں تمہاری طرف اے کوفے والو اپنا بھائی بھیج رہا ہوں، تو باعث کہتے ہیں بھیجنے والے کو، مبعوث کہتے ہیں جس کو بھیجا گیا ہو۔ مبعوث برسالت ہوئے کل کی تاریخ میں پیغمبر اکرم، یعنی ان کو رسالت کا عہدہ دیا گیا۔ کل جو 27 رجب ہے اس میں عہدہ رسالت ملا ہے پیغمبر کو، عہدہ نبوت ملا ہے پیغمبر کو۔ اب یہاں پہ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نبوت اور رسالت کے ظاہر کرنے کا حکم ملا ہے، اس دن دیا نہیں ہے، بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ہم غلط مطلب سمجھ لیتے ہیں اور غلط بات سمجھ لیتے ہیں۔ ہمارا جو یہ پیغمبر ہے ان کی کل کی تاریخ میں عمر ہے 40 سال، یعنی 27 رجب کو پیغمبر اکرم کتنے سال کے ہو گئے؟ 40 سال کے، اور 40 سال کی عمر میں اللہ نے ان سے کہا کہ اب آپ لوگوں کو کھل کے تبلیغ کیجئے اور اپنے عہدے سے ان کو پہچنوائیے اپنا عہدہ، اور ان کو بتائیے کہ آپ کیا ہیں۔ تو کل لوگوں کو نبی نے یہ بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، ورنہ یہ نہیں ہے کہ کل نبی بنے ہیں، نہیں، نبی تو اس وقت بھی تھے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے، کل نبی نہیں بنے، خالی نبوت کا اعلان ہے۔ اور وہ جو ذوالعشیرہ ایک کڑی ہے جو بعد میں آئے گی، ذوالعشیرہ اسی کے بعد ذوالعشیرہ ہے بعد میں، لیکن مبعث ذوالعشیرہ نہیں ہے، وہ تو اعلان ہے۔ خالی جو مبعث ہے لیلۃ المبعث کا مطلب میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج وہ رات ہے، اور جو صبح آنے والی ہے، یعنی آج جو صبح آئے گی رات کے بعد، تو اس میں پیغمبر کو وہ وحی نازل ہوئی کہ جس میں جبرائیل امین نازل ہوئے اور ان کو بتایا کہ آج کے دن اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اب آپ لوگوں کو یہ بتانا شروع کریے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ میں پھر یہ بتانا چاہتا ہوں آپ سے، ماشاءاللہ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ اللہ کب سے ایک ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے آپ کے پاس کوئی؟ اللہ کب سے ایک ہے؟ نہیں، جب سے ہے۔ پہلے تو بات جب سے بھی اس کے لیے غلط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ ہے اللہ۔
لیکن اب اس کی جو ہم اعلان کرتے ہیں اس کی کبریائی کا، اللہ اکبر، تو ہم اللہ کو بڑا بناتے ہیں یا اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں؟ بڑا پہلے سے ہے، ہم تو خالی اعلان کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو اعلان مبعث ہے، یہ جو لیلۃ المبعث ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل پیغمبر نبی بنا ہے۔ نبی کل نبی نہیں بنے، 40 سال کی عمر میں نبی نہیں بنے، پیغمبر شروع ہی سے نبی ہیں، یعنی پیدا ہی نبی ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ یقین نہ آئے تو دیکھ لیجئے، جب علی پیدا ہوئے ہیں تو رسول کی عمر 30 سال کی تھی، اور جب رسول کو ہاتھوں پہ لیا تو علی نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کیا کہا علی نے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پہ میرا سلام ہو۔ تو ابھی تو 10 سال کے بعد اعلان کریں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ علی پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ دنیا کے لیے اعلان بعد میں ہوگا، ہمیں آج ہی معلوم ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کل رسول نہیں بنے، کل نبی نہیں بنے، نبی پہلے سے ہیں۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے۔ جب 27 رجب آئی اور رسول کی عمر 40 سال کی ہوئی، بالکل قصے اور کہانی کی طرح۔ آج کا زمانہ ہے کہ بہت زیادہ فلسفہ یا بہت زیادہ گہری اردو یا بہت زیادہ مجمع کو نقطے میں الجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بالکل سمپل طریقے سے بتائیے اپنے جوانوں کو، آج کی رات لیلۃ المبعث، یعنی رسول اللہ کو اللہ نے کہا آپ اپنے رسول ہونے کا اعلان کریے۔ تو اعلان ہو رہا ہے، رسول پہلے سے ہیں، نبی پہلے سے ہیں۔ ایک نقطہ تو آپ یہ سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد جب جبرائیل امین نازل ہوئے تو قرآن مجید کی سب سے پہلی آیتیں بھی کل ہی کے دن نازل ہوئی۔ قرآن نازل ہونا ہی شروع ہوا ہے، بلکہ ان کے حجت الاسلام علی جناب مولانا صادق حسن صاحب کے الفاظ میں قرآن کی برتھ ڈے۔ تو زمین پہ قرآن نازل ہونا شروع ہو جائے گا کل سے، 27 رجب سے۔ 23 سال تک قرآن مجید نازل ہوا، 23 سال تک ایک آیت اب آئی، ایک آیت اب آئی۔ تو جو آیتیں مکے میں آئی وہ مکی کہلائیں، جو آیتیں مدینے میں آئی وہ مدنی کہلائیں۔ لیکن یہ سورہ، اچھا سب سے پہلے دیکھیں سورہ بھی کون سا نازل، سورہ علق۔ جبرائیل پیغمبر اکرم، ایک پہاڑ تھا مکے میں، ایک پہاڑ تھا جس کا نام، اور اس پہاڑ کے اوپر پیغمبر کو ایک جگہ تھی، ایک غار، ایک گڈھا کہہ لیجئے، ایک غار تھا چھوٹا سا، اس میں پیغمبر جا کے خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب خدا کی عبادت کیا کرتے تھے غار ہرا میں جا کے، تقریباً کئی سال ہو گئے غار ہرا میں جاتے جاتے، تو اب کل کا دن آیا 27 رجب کا، تو جبرائیل امین نازل ہوئے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اقرا سورہ علق قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی ہے نبی پر۔ میرے نبی پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیتیں ہیں جو پہلی مرتبہ نازل ہوئی ہیں قرآن کریم کی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے، انسان کو جس نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر پانچوں کی پانچوں آیتیں سب سے پہلی وہی جو نازل ہوئی ہے پیغمبر پر، وہ پڑھنے کے حوالے سے ہے، علم کے حوالے سے ہے۔ پڑھیے، نماز کی وحی نہیں ہے، روزے کی وحی نہیں ہے، حج کی وحی نہیں ہے، زکوٰۃ کی وحی نہیں ہے، خمس کی وحی نہیں ہے، اچھا شراب سے روکنے کی وحی نہیں ہے، جوے سے روکنے کی وحی نہیں ہے۔ یہ جو سب سے پہلی وحی ہے، اقرا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو خلق کیا ہے، اور جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے، اور انسان کو وہ کچھ بتایا ہے جو انسان نہیں جانتا ہے۔ ادھر وحی نازل ہوئی، ادھر رسول اللہ نے پڑھنا شروع کیا، پڑھا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اب غار ہرا سے نکلے،
کہتے ہیں رسول کے چہرے پر پہلے بھی بہت زیادہ نور تھا، لیکن اب جو رسول ہونے کا اعلان کا حکم دیا ہے، رسالت کے اعلان کا، تو اب چہرے پہ بے حد نور ہو گیا، اور اتنا نور ہوا کہ جب آپ غار حرا سے اپنے گھر تک گئے تو جو پتھر راستے میں ملا اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، جو درخت ملا اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، کائنات کی جو چیز ملتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے سلام کرتی ہے۔ پھر میں آپ کو سمجھانے جو نئے آئے ہیں مجلس میں، رسول بنے نہیں ہیں، خالی رسالت کا اعلان کر رہے ہیں 40 سال کی عمر میں۔ اپنے گھر تک گئے، ہر درخت، ہر شجر، ہر حجر جھکتا جا رہا ہے تعظیم کے لیے، اور پیغمبر کو یا رسول اللہ کہہ کے سلام کرتا جا رہا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا خدیجہ الکبریٰ نے۔ 25 سال تک اکیلی زوجہ بن کے رہی ہے خدیجہ۔ اس وقت جناب خدیجہ زوجہ تھی، اکیلی زوجہ۔ جناب خدیجہ نے دروازہ کھولا، اب جو پیغمبر کا چہرہ دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئیں۔ کہنے لگے میرے سرکار، نور تو ہر وقت آپ کے چہرے پر تھا، مگر جیسا نور آج ہے ایسا نور تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے کبھی۔ کہا ہاں خدیجہ، آج مجھے اللہ کی طرف سے آرڈر ملا ہے کہ میں اعلان کروں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور وہ عہدہ مجھے سپرد کر دیا گیا ہے جس کے لیے مجھے پیدا کیا گیا تھا، اس کے لیے مجھے اعلان کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کا، واللہ لا یفعل اللہ بکا الا خیرا، خدا کی قسم جو بھی خدا کرنا چاہتا ہے آپ کے ذریعے وہ خیر ہی خیر ہوگا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے واقعی رسول ہیں، اور میں تو پہلے سے جانتی تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر انتظار کر رہی تھی کہ آپ اعلان کب کریں گے۔ میں تو انتظار کر رہی تھی کہ آپ اپنی رسالت کا اعلان کب کریں گے، میں آپ کی رسالت پر ایمان لے آئی۔ سب سے پہلے تصدیق رسالت کرنے والی عورتوں میں جو خاتون ہے اس کو خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اب آپ سمجھے ہسٹری کیا ہے؟ سب سے پہلی تصدیق کرنے والی اپنے شوہر کی۔ اسی لیے ایک سائنسدان نے ایک مضمون لکھا، اس نے کہا کہ ایک آدمی مکے میں ظاہر ہوا اور اس کا دین پوری دنیا میں چھاتا چلا گیا، تو کہتا سبب کیا ہے؟ خدا کی قسم سبب دیکھیں گے نا، ہزاروں محفلیں سنی ہوں گی آپ نے، آج مجھ سے بھی ایک جملہ سن لیجئے خدیجہ کی فضیلت میں۔ وہ لکھنے والا فلسفی لکھتا ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی تحریک شروع ہوتی ہے تو جہاں سے تحریک شروع ہوتی ہے اسی کے گھر سے یا بیوی کے ذریعے یا بچوں کے ذریعے رشتہ داروں کے ذریعے مخالفت شروع ہو جاتی ہے، مگر اس رسول کا دین پوری دنیا میں اس لیے پھیلتا چلا گیا کہ جب اس نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو اس کی رسالت کی تصدیق سب سے پہلے اس کے بھائی نے کی، بعد میں اس کی زوجہ نے کی ہے۔ تو علی اور جناب خدیجہ نے تصدیق کی۔ اب نور دیکھا، اسی لیے ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کے چہرے پہ اتنا نور تھا کہ ہم رات کے سناٹے میں بھی اگر اندھیرا بھی ہوتا تھا رسول کے چہرے کے نور کی وجہ سے سوئی ڈھونڈ لیتے تھے، یعنی اتنا چہرے پہ نور تھا۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اسی روایت کے حساب سے، جب رسول کے چہرے پہ نور ہے، شب ہجرت ہے، رسول بستر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر چلے جائیں گے تو کافی سمجھ لیں گے کہ نور چلا گیا، تو اب ضرورت ہے اس بستر پر ایسا سوئے جس کے چہرے پہ وہی نور ہو، بلکہ جو رسول ہی کے نور کا ٹکڑا ہو۔ جناب خدیجہ نے اعلان کر دیا، اس کے بعد رسول نے کہا اے خدیجہ مجھے چادر دے دو، اے خدیجہ مجھے چادر دے دو۔ چادر جناب خدیجہ نے دے دی اپنی، رسول نے اس کو اوڑھ لیا، وحی نازل ہوئی۔ اب یہ دوسری وحی ہے جو قرآن کی شکل میں نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے،
ارے شارجہ کے مومنین، اتنی بڑی عید پہ آپ کو نہ خوش کروں میں تحفہ دے کے. پہلی وحی نازل ہوئی ہے غار ہیرا میں، دوسری وحی نازل ہوئی خدیجہ کی چادر میں. ارے یہ دو چادریں کائنات میں کبھی نہ بھولنا، ایک ماں کی چادر، ایک بیٹی کی چادر. اسی لیے ایک عمل جو رہ گیا ہے ماہ رجب کے حوالے سے وہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. تو آپ کہیے قولو، اس کے بعد نبی نے کہنا شروع کیا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو. لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ الا، یہ لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہے، یہ کلمہ توحید ہے. اس کی عظمت سمجھیے. روایت میں موجود ہے، جا کے پڑھ لیجئے عباس قمی علیہ الرحمہ کی مفاتیح الجنان. علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا ترجمہ جو مفاتیح الجنان کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے. اعمال ماہ رجب میں جائیے، اس میں ایک حدیث نقل کی انہوں نے پیغمبر اکرم سے. کہتے ہیں پیغمبر اکرم نے فرمایا جو انسان ماہ رجب میں کمپلیٹ، ماہ رجب مکمل پورے ماہ رجب میں 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے. پھر سنیے غور سے، اور وہ جو مکان بیچنے والے ہیں اور مکان خریدنے والے ہیں اور پلاٹ بنانے والے ہیں وہ اور غور سے سنیں. رسول اللہ نے فرمایا جو انسان ماہ رجب میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے ماہ رجب میں، تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے 1,00,000 گناہ معاف کر دوں گا، 1,00,000 درجات میں اضافہ ہوگا، اور جنت میں 100 شہر، گھر نہیں، پڑھ لیجئے 100 شہر اس کے نام سے ہوں گے جنت میں. تو آپ چاہتے نہیں جنت میں آپ کا بھی کچھ ہو، جنت میں ہمارے بھی پلاٹ ہوں، جنت میں ہمارے بھی گھر ہوں، تو اس کا بہترین علاج ہے لا الہ الا اللہ. اچھا یہ ایسا نہیں ہے آج ہی سے آپ یہ عمل شروع کر لیں، رجب کے ابھی 3-4 دن ہیں، آپ عمل کر سکتے. مثلا آج رات میں سونے سے پہلے 200 مرتبہ آج پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. میرے خیال میں 5 منٹ میں ایک تسبیح ختم ہو جائے گی. تو اگر 15 منٹ آج پڑھ لیں، 300 آج پڑھ لیں، 300 کل پڑھ لیں، 300 پرسوں پڑھ لیں، اسی طرح آپ کا 1000 مکمل ہو جائے گا اور آپ کے شہر بھی آباد ہو جائیں گے. کوئی جھوٹا آدمی نہیں کہہ رہا ہے، جسے کافر بھی صادق کہہ کے پکارتے ہیں وہ کہہ رہا ہے. رسول فرماتے ہیں اس کے لیے شہر آباد ہو جاتے ہیں جنت میں جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے. کل کا سب سے عظیم عمل، کچھ اعمال تو ہم اب کرائیں گے، کل کا سب سے عظیم عمل ہے روزہ اور غسل. روزہ اور غسل نہیں چھوڑنا ہے، روزہ اور غسل. روزے کے بارے میں جن لوگوں نے واجب روزہ چھوڑ رکھا ہے رمضان المبارک میں، وہ اپنے روزے کی قضا کریں گے، اور اللہ کا لطف و کرم یہ ہوگا کہ قضا کے ساتھ ساتھ آپ کو مستحب کا بھی ثواب مل جائے گا. اور ثواب کتنا ہے؟ جس میں واجب روزہ ہے وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا، اور جو رکھیں تو اللہ اس واجب کو بھی ادا کر دے گا اور مستحب کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. اچھا ایسا روزہ نہ رکھیے کہ دوست سے پہلے ہی بات کر لو میرا کھلوا دینا بھائی. یہ بھی ایک آج کل چل رہا ہے بڑا، کہ پہلے ہی سے سیٹنگ کر لیتے رات میں کہ بھائی میں روزہ رکھ رہا ہوں تو 12 بجے سے پہلے آپ کھلوا دینا میرا. اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، سیٹنگ کا کوئی ثواب نہیں ہے. اچانک کوئی مومن سامنے آ جائے، مگر ہم تو سیٹنگ کر لیتے پہلی. روایت میں موجود ہے 70 سال کے روزوں کے برابر کل کے روزے کا ثواب ہے. 70 سال. کون ہے جو آپ میں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟ تو انشاءاللہ سبھی اٹھائیں گے، کل سب انشاءاللہ روزہ رکھیں گے. یہ ہے روزے کا ثواب. اور عمل میں نے لا الہ الا اللہ کا آپ کو بتا دیا. غسل ضرور کرنا، غسل 27 رجب یا یوم مبعث کرتا ہوں سنت قربتاً اللہ. مگر اس غسل سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑے گا. ایک مسئلہ معراج کے حوالے سے میں کہہ دیتا ہوں. معراج میں میرا پیغمبر پہنچا، 3 تحفے ملے رسول کو معراج میں. بس تحفے کے نام سن لیجئے، آخری جملہ. رسول کو 3 تحفے ملے معراج میں. ولایت کا تحفہ معراج میں ملا، فاطمہ کا نور معراج میں ملا، نماز کا تحفہ معراج میں ملا ہے.
تو نماز کا تحفہ بھی معراج میں ملا، ولایت کا تحفہ بھی معراج میں ملا، علی کی ولایت کا اور نماز کا۔ اسی لیے کل کے اعمال میں سے زیادہ صلوات پڑھیں، جاب پہ جائیں صلوات پڑھتے ہوئے، جاب سے آئیں صلوات پڑھتے ہوئے، گھر پہ بیٹھیں صلوات پڑھیں، جتنی بھی کل صلوات پڑھ دو اتنی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ صلوات شکرانہ ہے، تیرا شکریہ تو نے ہمیں ولایت دی، تیرا شکریہ تو نے نماز واجب کی، تیرا شکریہ کہ تو نے ولایت کے ساتھ نماز کے ساتھ نور زہرا بھی معراج میں عنایت فرمایا۔ بس انشاءاللہ اب اعمال ہوں گے، اور کہنا مجھے بہت کچھ تھا لیکن بہرحال وقت آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ ہو گیا ہے، وہ بھی اسی کا حصہ ہے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔